خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھبن، اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، آج کے اس سنی اجتماع میں ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے حوالے سے چند روایتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت کے بعد سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے لخت جگر کو دودھ پلایا، پھر ابو لہب کی آزاد کردہ باندی سویبہ نے یہ شرف پایا۔ ان کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کو دودھ پلانے کی سعادت حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصہ میں آئی، اور اسی طرح سے حضرت سیدتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، ان چار خواتین کو اللہ کے رسول علیہ السلام کو دودھ پلانے کی سعادت ملی، اور اللہ جل شانہ نے ان چاروں کو ہی دولت ایمان عطا فرمائی۔ حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دولت ایمان کے علاوہ بھی کئی برکتوں سے مالا مال ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بچپن کی کئی روایتیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ اہل عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح اور دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، یعنی گاؤں دیہات کی عورتیں بچوں کو لینے کے لیے آتی تھی اور دودھ پلانے کے لیے وہ بچوں کو اپنے ساتھ گاؤں میں لے جاتی تھی، اور اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ شہر کے اندر تو شہر کے باہر کے لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہیں، جس کی وجہ سے آب و ہوا اور زبان متاثر ہوتی ہے، یعنی جو الفاظ اصل جو ہوتے ہیں وہ دیہات میں باقی اور سلامت رہتے ہیں، تو اہل عرب اس وجہ سے اپنے بچوں کو صاف آب و ہوا ملے، صاف پانی ہوا ملے، اور اپنے بچوں کو فصیح اصل زبان ملے، اس وجہ سے وہ اپنے بچوں کو شہر کے علاوہ گاؤں دیہات میں دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا کرتی تھی، جن میں بچے دودھ بھی پی لیتے، اپنا وقت بھی گزارتے، انہیں اچھی صاف ہوا بھی مل جاتی، پانی بھی اچھا مل جاتا، اور زبان بھی ان کی فصیح و بلیغ ہو جاتی۔ اسی نیت سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں
کہ بنی سعد کی کئی عورتوں کے ساتھ میں بھی بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچی کہ مجھے بھی کوئی بچہ مل جائے جس کو دودھ پلاؤں، چونکہ جس بچے کو یہ دودھ پلاتی تھی ان کے گھر والے انہیں تحفے تحائف دیتے، انعامات دیتے، اور ان کے لیے بہت سارا غلہ اناج وغیرہ بھی دیتے تھے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ عورتوں کے ساتھ میں بھی مکہ چلی، میری گود میں آلریڈی پہلے سے ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے مجھ میں اتنا دودھ نہ تھا کہ جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا، روتا، بلبلاتا، ہم اس کی دلجوئی کرتے، دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزار دیتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس میں بھی دودھ نہیں تھا۔ مکہ المکرمہ جس سفر میں ہم آئے تھے بچہ لینے کے لیے، اس میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر کمزور تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ چل نہیں سکتا تھا، بہت پیچھے رہ جاتا تھا۔ اس لیے میری ساتھ والیاں بھی تنگ آ چکے تھے کہ یہ تو کیسا خچر لے کے آئی ہے کہ تیرے لیے ہم کو دھیمے چلنا پڑتا ہے، پھر بھی تیرا خچر اتنا پیچھے رہ جاتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا، قافلہ مکہ المکرمہ پہنچا۔ قبیلے بنو سعد کی عورتوں نے دودھ پلانے کے لیے گھر گھر جا کر بچوں کی تلاش کر دی اور ان تمام کو بچے مل بھی گئے، لیکن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے دودھ پلانے کے لیے کوئی بچہ نہ ملا۔ کافی دیر کے بعد بالآخر حضرت سیدتنا حلیمہ کی سوئی ہوئی قسمت جاگی اور ان کی آغوش میں آمنہ کے لال تشریف لائے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ کے تاثرات سننا، وہ جو خچر کی حالت تھی، وہ جو اونٹنی کی حالت تھی، اور وہ جو ان کی خود حالت تھی کہ فقر و فاقہ کشی کی وجہ سے ان کی سینے میں دودھ نہیں آتا تھا، جو بچہ پہلے سے لیا ہوا تھا وہ بھی پیاس بھوک کی وجہ سے تڑپتا رہتا تھا۔ سیدتنا حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب حضور کو لینے کے لیے آپ کے مکان عالیشان پر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام دودھ سے بھی زیادہ سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، مشک و عنبر کی خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، سبز رنگ کا ریشمی کپڑا نیچے بچھا ہوا ہے، پشت کے بل آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے چاہا کہ نیند سے بیدار کروں، مگر میں ان کے حسن و جمال کو دیکھنے ہی میں کھو گئی۔ میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر سینے مبارک پر جب ہاتھ رکھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرے انور پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اپنی ننھی آنکھیں کھول دی اور مجھے دیکھنے لگی۔ جیسے ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے میری طرف نظر کی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ میں نے شوق محبت میں آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ اعلیٰ حضرت اسی چہرے کے بارے میں فرماتے ہیں کاف گئے سہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف ہا یا عین سواد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی یہ عشقیہ تعبیر ہیں کہ کاف ہا یا عین سواد میں اللہ نے کیا بیان فرمایا، تو فرماتے ہیں کہ حضور کی جو زلفیں ہیں وہ یوں، تو کاف کیسو، ہا دہن، ہا جو مدورہ گول ہا ہوتی، ہا دہن، یا ابرو، یہ جو دونوں ابرو ہیں یا ہے، آنکھیں عین سواد، ایک عین کا حلقہ بنتا ہے اور ایک سواد کا حلقہ بنتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاف ہا یا عین سواد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام میری آغوش میں آ گئے، اپنے خیمے میں لا کر جب میں نے دودھ پلانا شروع کیا تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔
اللہ جل شانہ کی شان یہ کہ سیدتنا حلیمہ سعدیہ کہ اس قدر دودھ اترا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی اور آپ کے رضائی بھائی نے بھی خوب پیٹ بھر کر کے دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن میں بھی دودھ بھر آیا تھا۔ جب سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا اور دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور رات بھر سکھ اور چین کی نیند سونا نصیب ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ کا شوہر اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا حلیمہ تم بڑا مبارک بچہ لائی، یعنی مبارک یعنی تم بڑا برکت والا بچہ لائی۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ بہت برکت والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لانے سے جو ان کے گھر میں برکتوں کا آغاز ہوا، حلیمہ سعدیہ فرماتے جب ہم حضور کو اپنی گود میں لے کر مکہ شریف سے پھر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوا تو میرا وہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچتی تھی، یعنی اس کے چلنے سے جو مٹی اڑتی تھی وہ مٹی بیٹھتی جہاں پر تھی وہاں پر بھی پچھلوں کی سواریاں نہیں پہنچتی تھی، وہ اتنی تیز تیز سواری چلتی تھی۔ قافلے کی عورتوں نے حیران ہو کر کہا کہ حلیمہ کیا وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب ہم گھر پہنچے تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کے جانوروں کا ایک قطرہ بھی دودھ نہیں ملتا تھا، کسی کے چونکہ خشک سالی ہی اتنی تھی، قحط پڑا ہوا تھا، دکال پڑا ہوا تھا، تو کسی کے جانوروں میں دودھ ایک قطرہ نہ ملتا تھا، میرے بکریوں کے تھن بالکل بھرے ہوئے رہتے تھے۔ تو حالت یہ ہوئی کہ لوگ اپنے خادموں سے کہتے کہ تم اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کے جانور چرتے ہیں، تاکہ وہاں سے جو ان کو غذا ملتے انہیں بھی ملے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہمیں پتا تھا، میرے شوہر کو پتا تھا کہ یہ برکتیں چراگاہوں کی نہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا مبارک بچپنا گزرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام عبداللہ مروزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 ماہ ہوئی، 2 مہینے ہوئی، معارج النبوت میں یہ روایت لکھی، تو بچوں کے ساتھ گھٹنوں کے بل چلنے لگے۔ 3 ماہ ہوئی تو اٹھ کر کھڑے ہونے لگے۔ 4 ماہ ہوئی تو دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ہر طرف چلا کرتے تھے۔ 5 ماہ ہوئی تو چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے تھے، اور جب عمر مبارک 6 ماہ کو پہنچی تو تیز چلنا شروع فرما دیا گیا۔ 7 ماہ کو پہنچی تو ہر طرف اچھے طریقے سے دوڑتے تھے، اور جب 8 ماہ کے ہوئے تو یوں کلام فرماتے تھے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی تھی۔ 9 ماہ کی عمر میں فصیح باتیں کرنا شروع فرما دی، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 10 ماہ کی ہوئی تو بچوں کے ساتھ تیر اندازی میں سبقت لے جاتے، یعنی تیر اندازی میں آپ آگے نکل جاتے تھے، اور فرماتے تھے للہ درک یا نفس انا ابن عبد المطلب، اے نفس تجھے خدا بھلائی دے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ سرکار تیر چلاتے اور اس طرح کے الفاظ اپنی زبان فیض ترجمان سے ادا فرماتے تھے۔ انہی ایام میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا تم کون ہو؟ سرکار نے فرمایا میں طاقت کے اعتبار سے ایک مضبوط ترین عرب ہوں،
نیزہ بازی میں ان سب سے زیادہ بہادر ہوں، دین میں سب سے زیادہ اعلیٰ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کے معاملات تھے۔ اسی لئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے۔ ان کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جب جوانی میں قدم رکھا تو اس وقت ان کی جوانی کی کیا شان تھی، اس کا اندازہ کیا لگا سکتے ہیں، کیونکہ جو اپنی والدہ کے بطن اقدس میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سنے، جھولے میں اپنی انگلی کو حرکت دے تو چاند ان کا دل بہلانے کے لیے جھک جائے، تو جب بچپن میں عالم شباب ہے تو عالم شباب میں حال کیا رہا ہو۔ اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں پیدا ہوتے ہی جو کلام فرمایا، شروع کلام، وہ یہ تھا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے پہلے جملے زبان سے ادا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ اس کو یاد کر لیجئے، اس کو پڑھی اور پھر ولادت اور سرکار کے بچپنے سے برکتیں حاصل کی۔ اسے بھی پتا چلا جب سرکار 10 ماہ کی عمر میں جب تیر چلاتے تھے تب بھی سرکار نے جو جملہ کہا للہ درک، کہ اے نفس اللہ تجھے بھلائی دے، تو مطلب حضور اللہ سے بچپن میں بھی بے خبر نہیں تھے، اور یہاں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بچپن میں جو جملہ ادا کیا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ ادا کیا، تو اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، یہ کیا بے خبر آدمی اللہ کی حمد بیان کر سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں فرماتے ہیں بچپن کے حوالے سے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، مجھے تو آپ کی علامات نبوت نے دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی۔ میں دیکھتا تھا کہ آپ علیہ السلام گہوارے میں چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا تھا، تو آپ کی نبوت کی وہ علامتیں جب آپ گہوارے میں جھولتے تھے تب میں نے دیکھا تھا، تو آپ کی انہی علامات نبوت نے ہی مجھے اسلام میں داخل کر دیا تھا۔ میں اسی وقت مان گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بچپنے کی روایتوں میں حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ دوران شیر خارگی یعنی دودھ پینے کی عمر میں آپ کی دیکھ بھال میں مجھے بہت آرام و آسائش تھی۔ جب میں آپ کو نہلانا چاہتی، سنیے، جب میں آپ کو نہلانا چاہتی تو غیب سے کوئی مجھ پر سبقت لے جاتا، یعنی کوئی مجھ سے پہلے ہی انہیں نہلا دیا کرتا تھا۔ جب میں نہلانا چاہتی تھی تو مجھ سے پہلے ہی کوئی انہیں نہلا دیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر بچوں کی طرح نہ چیختے چلاتے اور نہ گریہ وزاری کرتے۔ فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی روایت معارج النبوت میں کہ روزانہ ایک نور سورج کی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا، جو آپ کو ڈھانپ لیتا پھر چھٹ جاتا تھا۔ بچپن میں یوں ایک نور آتا آفتاب کی طرح حضور کے اوپر چھا جاتا، پورا ڈھانک لیتا اور پھر اس کے بعد وہ چھٹ جاتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے رسول علیہ السلام میری گود میں تھے کہ چند بکریوں کا وہاں سے گزر ہوا، ان میں سے ایک بکری آئی اور جلدی سے اپنا ماتھا زمین پر رکھا حضور کے سامنے،
یعنی سجدہ کیا، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کے سر اقدس کو بوسہ دیا اور واپس چلی گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے چاند شک ہو پیڑ بولیں، جانور سجدے کریں، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ یہ جانوروں کے لیے اجازت ہے کہ سجدہ کریں، کیونکہ ان کے لیے احترام کا یہ طریقہ اللہ نے جائز رکھا، باقی انسانوں کے لیے اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ دوستان محترم، اب آپ نے ان چیزوں کو محسوس کیا کہ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو معاملہ تھا کہ آپ علیہ السلام عام بچوں کی طرح روتے چلاتے نہیں تھے، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیا کرتے تھے، اور جب کسی کام کے لیے ہاتھ بڑھاتے تو بسم اللہ شریف پڑھتے تھے، اور لین دین میں ہمیشہ سیدھا ہاتھ استعمال کرتے تھے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ان چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں داخل کرنی چاہیے۔ کبھی ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو وہ بائیں ہاتھ سے لیتا، الٹے ہاتھ سے لیتا، تو ہم دیتے وقت اس کو تھوڑا تنبیہ کر دے کہ سیدھے ہاتھ سے لیا کر۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ سنت ہم عمل کریں گے، اور اس کو بھی دھیرے دھیرے جو بھی ہم سے واسطہ پڑتا جائے گا سیدھے ہاتھ کی تاکید کرتے جائیں گے، تو انشاءاللہ جس کے ساتھ ہم یہ برتاؤ کریں گے اس کی بھی عادت بن جائے گی کہ وہ بھی کام کا آغاز سیدھے ہاتھ سے کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس طرح بھی حضور علیہ السلام کی پاکیزہ سنت پر عمل کرنا ہمیں بھی نصیب ہوگا، اور ہمارے سے جو بھی متعلق ہوگا اس کو بھی سنت رسول علیہ السلام پر عمل کا موقع ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جو بھی کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا، وہ ناقص رہ جاتا۔ اس لیے کھانے کھلانے پینے پلانے، اٹھنے بیٹھنے، دھونے پکانے، پڑھنے پڑھانے، ان تمام معاملات کے اندر ہمیں اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا لیں تاکہ اس کی برکتیں ہمیں میسر آ سکیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلا کلام جو فرمایا اپنی زبان سے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، تو یہ چیزیں ہم بھی اپنے بچوں کو جو بچپن سے بولنا شروع کر رہے ہیں، جن کی زبانیں ابھی شروع ہو رہی ہیں، ہم اپنے بچوں کو اس بات کا عادی بنائیں۔ اللہ سب سے پہلے اللہ بولو، اور اس کے بعد جب تھوڑا اور بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ، پھر جب اور بولنا شروع کریں تو پورا کلمہ۔ اور اصل میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب اس کو ہاتھ میں اٹھائیں تو ہاتھ میں لے کر گود میں لے کر جس طرح ذکر کرتے ہیں نا محفل میں بیٹھ کر، اللہ اللہ اللہ، تو اس طرح سے اس کو گود میں لے کر کے جب ہم گھمائیں تو اس وقت اللہ اللہ کا ذکر کریں، پھر الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اس طرح کا ذکر کریں۔ انشاءاللہ الرحمن گھر کے چند افراد اس بات کی کوشش کریں کہ بچے کو جو بھی اٹھائے اس طرح سے اللہ کا نام لے، الا اللہ کی ضربیں لگائیں، اللہ کا اس میں جلالت پڑھیں، تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے تجربات ہیں کہ وہ بچہ زبان کھولتے ہی پہلا کلمہ اللہ ہی بولے گا۔ تو اس طرح سے بھی حضور علیہ السلام کے بچپن کا ایک فیض ہمیں مل جائے گا۔ اور یہ بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر شخص جب انتقال کرنے لگے تو اس کے سرہانے بیٹھ کر کے بھی تم تلقین کرو۔ تلقین کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے قریب بیٹھ کر خود زور زور سے کلمہ طیبہ پڑھو، پڑھانا نہیں، اس کو خود پڑھنا ہے زور سے۔ اب اگر اس نے بھی وہ کلمہ پڑھ لیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت بڑی بشارت دی ہے کہ جس کی زبان پر پہلا کلمہ بچپن میں اور آخری کلمہ اللہ یا لا الہ الا اللہ ہو جائے، اللہ جل شانہ درمیان کی خطاؤں کو اس کے لیے معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ کرنے سے ہوگا، صرف اگر میں بات کروں اور آپ سنیں اور گھر جا کر کچھ نہ کریں تو کچھ نہیں ہوگا۔
وہ کرنا پڑے اور آسان طریقہ، اور اس کی لذت آپ محسوس کریں گے، گھر میں بھی برکتیں نازل ہوگی اور آپ کو ذکر الہی کا جو ثواب ملے گا، بچوں کے ذہن و دماغ میں شروع سے ہی اسلام، اللہ رسول کی محبت بیٹھ جائے گی۔ یہ جو ہمارے بچوں کو اذان دی جاتی ہے نا پیدا ہونے کے بعد کان میں، اس کو تو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، مگر یہ اسی لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ یہ بات ظاہر ہو کہ یہ مسلمان گھر میں پیدا ہو، اور اس کا آغاز کانوں کے سننے کی سماعت اللہ کے کلمات سے ہو، اس میں جلالت سے ہو۔ تو ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا جو آغاز ہوا ہے، اس کا بھی یہ کمال ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، یہ الفاظ ہمارے آقا علیہ السلام کی زبان سے پہلے پہل ادا ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن ہم اس قسم کے کاموں کا آغاز کریں گے تو اس میں ہمارے لیے، ہماری اولاد کے لیے بہتری ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا، ایک باپ کی جانب سے اولاد کو سب سے بہترین تحفہ اگر کوئی چیز دی جا سکتی ہے تو وہ دین کی تعلیم ہے، وہ حسن ادب ہے، وہ اللہ رسول کا علم ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کا بچپن بھی پڑھیں، اور بچپن پڑھ کر کے پھر اس بچپنے سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنے بچوں، پوتوں، نواسوں کا بچپنا بھی حضور علیہ السلام کے بچپنے سے فیض حاصل کر کے ان کو بہتر بنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ جل مجدہ الکریم مجھے، آپ کو، سب کو اپنے آقا علیہ السلام کے مبارک بچپن سے فیض یاب فرمائے اور نصیحت حاصل کر کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود جا تم پہ کرو درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کرو درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ و بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ و بلا، اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ و بلا، جب نہ خدا ہے چھپا تم پہ کرو درود، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کرو درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کرو درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک گناہ میں رضا تم پہ کرو درود، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کرو درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کرو درود۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک ورحم وترحم علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔